الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت اللہ نے پہلے زمانے کے اہل علم کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ جو اہل علم ہوتے تھے، جو اللہ کا کلام سنتے اور پڑھتے تھے، ان کی ایک حالت اور ان کی ایک کیفیت کا اس کے اندر بیان ہے، اور وہ حالت اور کیفیت یہ ہے، یخرون للاذقان سجدا، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ اس آیت میں جو کیفیتیں بیان کی گئی ہیں وہ کل 3 کیفیتیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور دوسری بات اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا اور آہ و بکا، اور تیسری بات اللہ کے لیے خشوع کا پیدا ہو جانا۔ معلوم ہوا کہ علم انسان کے اندر یہ کیفیتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ اہل علم کی کیفیات اور ان کی خصوصیات اور ان کی صفات کا بیان۔ لیکن عام طور پر اس زمانے میں علم تو ہے، لیکن علم کی کیفیات اور اس کی صفات اور خصوصیات پائی نہیں جاتی، اور جو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں وہ لوگ ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنے تک کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ کیفیتیں بتا کر ہماری اور آپ کی اصلاح کی ہے کہ جو علم والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، جو دین کو جاننے والے ہیں، جو اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہیں، ان کے اندر یہ بات ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور رویا کریں، اور ان کا خشوع خضوع بڑھ جائے۔ قرآن میں متعدد جگہ پر اس بات کا ذکر موجود ہے، اور یہ دراصل اللہ کے خوف کا یا آخرت کے خوف کا، اپنے گناہوں پر ندامت کا، اور اللہ کی بڑائی کے احساس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی بڑائی کا، جلالت کا احساس کرتا ہے، کتنا بڑا ہے وہ، عظیم الشان ہے، کتنا جلیل الشان ہے، کس قدر قوت والا ہے، طاقت والا ہے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، چاند سورج بنانے والا، اتنی بڑی مخلوقات کو بنانے والا، اس کی جلالت کا کیا ٹھکانہ، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ، اس کی قدرت کا کیا ٹھکانہ، اس کی طاقت کا کیا ٹھکانہ۔ جب آدمی ان باتوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے خوف کا طاری ہو جانا ایک فطری بات۔ اسی طرح قیامت کی ہولناکیوں، قیامت میں پیش آنے والے احوال، حساب اور کتاب، جہنم، ان باتوں کو سوچنے سے بھی انسان کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ
دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کی خامیوں اور کوتاہیوں اور عیوب اور نقائص کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو اس پر بھی اس کے دل کے اندر احساس ندامت پیدا ہوتا ہے، اور احساس ندامت سے بھی انسان روتا ہے۔ اور کبھی رونا اللہ کی یاد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے۔ تو متعدد وجوہ ہیں جس سے انسان پر آہ و بکا کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کبھی تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور کبھی اللہ کے خوف اور اس کی جلالت کے تقاضے سے، اور کبھی آخرت کی فکر اور حساب و کتاب کے مراحل کو سوچنے کی وجہ سے، اور اپنے کبھی گناہوں کے اوپر ندامت کی وجہ سے۔ ان ساری وجوہات سے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آہ و بکا۔ قرآن کی جو آیت ابھی پیش کی گئی اس کے اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یبکون، اور روتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی جلالت، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے۔ اللہ کی بڑائی اور جلالت کا جس کو احساس ہو، ظاہر ہے کہ اس کا دل اللہ کی عظمتوں جلالتوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی ابن الحسین، جن کا نام ہے، جن کا لقب ہے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تو تھا علی ابن حسین۔ یہ حضرت حسین ابن علی کے بیٹے، یعنی حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام بھی علی، علی ابن الحسین ابن علی۔ علی سے مراد حضرت علی ہے، حسین ان کے بیٹے ہیں۔ ان کے بیٹے علی، حضرت حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھا۔ ان کو لقب دیا علماء نے اپنے زمانے کے زین العابدین۔ زین العابدین کے معنی کیا؟ عبادت گزاروں کی زیب و زینت۔ جو لوگ عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تقوی و طہارت کی زندگی گزارنے والے ہیں، ان سب میں یہ اتنے بڑے تھے کہ ان سب کی گویا زینت تھی۔ بڑے عبادت گزار، اللہ کے خوف اور خشیت اور اللہ کی عظمت و جلالت سے ان کا قلب لبریز تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وضو کرتے تھے تو اس کے بعد ان کی حالت ایک دم بدل جاتی تھی، چہرہ زرد پڑ جاتا، ہونٹ سوکھنے لگتے، کبھی سانس پھولنے لگتی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وضو کے بعد آپ پر یہ حالت کیوں طاری ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ ہمیں احکم الحاکمین کے دربار میں جانا ہے۔ اس احکم الحاکمین کے دربار میں جانے کو سوچتا ہوں تو میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بھائیوں کیفیت اللہ کی جلالت، عظمت، بزرگی کی وجہ سے۔ حضرت منصور بن زازان بڑے اللہ والے لوگوں میں سے گزرے ہیں، ان کے اوپر بھی یہی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ جب وضو کرتے تھے حالت بدل جاتی اور زور زور سے رونے لگتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ارے بھائی وضو کرنے کے بعد میں ایک بہت ہی بڑی چیز کی طرف جا رہا ہوں، بہت ہی عظیم چیز کی طرف جا رہا ہوں،
اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ جب آدمی کو یہ احساس ہو تو ظاہر بات ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، دل اس کا اللہ کے خوف سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ کی جلالت اور عظمت اور بڑائی کی وجہ سے انسان کا خوف کھانا یہ سب سے زیادہ عظیم الشان قسم کا خوف ہے کہ اللہ کی بڑائی کا تصور کر کے انسان خوف کھا رہا ہے۔ دوسرے، کبھی اس لیے انسان روتا ہے کہ اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کا عشق آ جاتا ہے، اسے اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کر کر کے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد کر کے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے، اس کی مہربانیوں کو یاد کر کے، اس کی عنایات و الطاف کو یاد کر کے آدمی رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ محبت کا رونا ہے۔ ایک رونا خوف کا ہوتا ہے اور ایک رونا محبت اور عشق کا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جہنم، وہ محشر کا میدان، یہاں سے وہاں تک سائے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اگر وہاں سایہ ہوگا تو وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ جگہ عطا فرمائے گی۔ وہ 7 افراد کا ذکر موجود ہے حدیث میں۔ سب سے پہلے تو امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، اور یہ ایک وہ شخص بھی ہے اس کے اندر جس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ۔ ایک وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ اپنا کمرہ ہو، اپنا گھر ہو یا کوئی جنگل ہو، کہیں بھی تنہائی میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی یاد سے اس کے دل میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے، اللہ کا عشق آ جاتا ہے، وہ اللہ کی الطاف اور عنایات کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ وہ پروردگار کیسا ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے، مجھے پینے کو دیتا ہے، مجھے آنکھیں دیا ہے، مجھے کان دیے ہیں، مجھے زبان عطا کی ہے، مجھ کو دل و دماغ عطا کیا ہے، مجھے ہاتھ اور پیر عطا کیے ہیں، میرے لیے ہوائیں چلاتا ہے، میرے لیے پانی برساتا ہے، میرے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، میرے لیے چاند و سورج سے روشنی پہنچاتا ہے، میرے واسطے اس سے گرمی پہنچاتا ہے۔ یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ نے میرے واسطے پیدا کی، یہ سوچ کر اس کو اللہ کی محبت آ جاتی ہے، ففازت عیناہ، اور اللہ کی محبت میں اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ یہ کون سا رونا ہے؟ اللہ کی محبت کا رونا ہے۔ ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اسے کبھی ہم بھی رو لیا کریں، کبھی اللہ کی جلالت کو سوچ کر اللہ کے خوف سے، اور کبھی اللہ کی عنایات کو سوچ کر اللہ کی محبت سے۔ دونوں طرح روئے آدمی، خوف سے بھی روئے، شوق سے بھی روئے،
محبت سے بھی روئے، ڈر کے مارے بھی روئے، یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک رونا ہوتا ہے آخرت کو یاد کر کے، کبھی موت کو دیکھتا ہے، موت کے بعد کے مراحل کو یاد کرتا ہے، قبر کے عذابات، قبر کے حالات، منکر و نکیر کے سوال و جواب، اور پھر اس کے بعد حشر، نشر، حساب کتاب، جہنم، سزا، عذابات، اوف کیا کیا چیزیں ہیں آخرت میں۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل خوف کے مارے، دہشت کے مارے رونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ قبر کو بارے میں سنتے تھے یا قبر کو دیکھتے تھے، قبرستان کے اوپر سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے، بے تحاشا روتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے اور موقعوں پر نہیں دیکھا، لیکن جب قبر اور قبرستان، موت یہ آپ کے سامنے ذکر ہوتا ہے تو آپ بے پناہ روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول سنائی، ارے کیوں نہ رو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما رأیت منظرا قط والقبر افزع منہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ بھیانک ناک نہیں دیکھا۔ بھائیو، یہ قبر کوئی معمولی چیز نہیں، گڑا ہر آدمی کو اس میں سونا ہے۔ کوئی شخص ایسا موجود ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قبر میں نہیں جاؤں گا، اور قبر کے اندر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کچھ خبر نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نیکیاں بجا لاتے ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اللہ کے پاس وہ قابل قبول بھی ہے؟ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ میرے پاس قابل قبول نہیں، مجھے پسند نہیں، تیری نماز مجھے پسند نہیں، تیرا روزہ مجھے نہیں لگتا اچھا، تیرا ذکر کرنا مجھے منظور نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے قبر کے بارے میں ہر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ قبر کیسا گڑھا ہے، اندھیرا گڑھا ہے، بچھوؤں کا گھر، سانپوں کا مکان، اژدھوں کی جگہ، انتہائی خطرناک، اور پھر اللہ کی طرف سے عذابات کا سلسلہ ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا ہی میں اللہ نے ایسے عذابات رکھے ہیں، ایسے بچھو، ایسے سانپ اور ایسے اژدھے اور انتہائی خطرناک چیزیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اتنے بڑے بڑے دنیا میں بھی سانپ ہیں کہ ہم اس کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ کئی سال پہلے ایک جنگل میں ہمارا جانا ہوا، دہرادون سے آگے، وہاں پر کچھ لوگ مسلمان رہتے ہیں جنگلات میں، دہرادون سے لے کر کشمیر کے جنگلات تک یہ سلسلہ ہے جنگلوں کا، جو تقریباً ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ ان جنگلات میں میرے استاد حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتب قائم کی ہے،
اس لیے کہ ان جنگلات کے اندر مسلمانوں ہی کی آبادی، مسلمانوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں، لیکن انہیں دین نہیں معلوم، نام مسلمان جیسے رکھتے ہیں، اللہ بولتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے۔ مولانا مفتی مہربان صاحب رحمت اللہ علیہ کا گزر دہرادون کی طرف ہو رہا تھا، تو انہوں نے وہاں پر کچھ بچوں کو دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں روڈ پر، لیکن ان کا ڈیل ڈول دیکھ کر ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ عام بچے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی کار کھڑا کر کے ان بچوں کو بلا کر معلومات کیے، تو انہوں نے کہا ہم یہاں جنگل ہے وہاں رہتے ہیں۔ اور پھر کوئی اور آدمی ملا تو اس سے انہوں نے معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک کثیر آبادی ہے، اور وہ سب جنگل ہی میں پیدا ہوتے ہیں، جنگل ہی میں مرتے ہیں، نہ دکان نہ مکان۔ ان کی شادیوں میں جہیز جو دیا جاتا ہے وہ بھینس دیے جاتے ہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، بھینس دیں گے۔ ان کے گھر ایسے ہیں کہ جھونپڑا بناتے ہیں، چونکہ جنگلات کے اندر انتہائی خطرناک قسم کے جانور بھی رہتے ہیں، شیر ہے، ہاتھی ہے، باغ ہے، اسی کے درمیان یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو چھپر کا گھر بناتے ہیں، اور جہاں دروازہ ہوتا ہے تو وہاں دروازے کے پاس گھسنے کی جگہ سے ادھر اور ادھر چھوڑ کر بیچ میں ایک چولہا سا بناتے ہیں، اور اس کے اندر 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی ہے، وہی ان کا دروازہ ہے۔ آرام سے سو جاتے ہیں آگ جلا کر، اسے کہ آگ کو دیکھ کر جانور بھاگ جاتے ہیں، نہ شیر آتا ہے، نہ ہاتھی، نہ باغ، گویا کہ وہ دروازہ ہے ان کا۔ بہرحال ہمارا کئی دفعہ وہاں جانا ہوا، حضرت مولانا مفتی مہربان صاحب کے ساتھ بھی جانا ہوا، اس کے بعد بھی جانا ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دفعہ ہمارا جانا ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا ارے آپ کل یہاں آتے تو عجیب تماشا آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا؟ تو کہا کہ یہاں پر 1 ماہ سے ایک اژدھا پڑا ہوا تھا، 1 ماہ سے یہی تھا۔ انہوں نے جگہ دکھائی تھوڑا سا فاصلے پر، وہ سانپ 1 ماہ سے یہاں پر تھا، اور جو یہاں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح اس کو لے جائیں، لیکن ان کو بڑی دقت پیش آئی۔ تو انہوں نے ابھی کل بہت بڑے بڑے کہیں سے ڈاکٹروں کو لایا اور اس کو انجیکشن دے کر اس کو بے ہوش کیا، اور پھر بے ہوش کرنے کے بعد لاری لا کر اس کو لے کر گئے۔ انہوں نے کہا جو بہت بڑی لاری ہوتی ہے اس میں اس کو رکھا گیا اٹھا کر، آدھا اندر تھا آدھا باہر، اور اتنا موٹا لاری میں رکھا گیا تو سما گیا۔ بھائیو دنیا میں نقشہ اللہ نے رکھا ہے، قبر کا سانپ کیسا ہوگا، قبر کا اژدھا کیسا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ وہاں کا جو سانپ ہوگا، وہ سانپ اگر دنیا میں آ کر اپنی ایک پھونک مار دے، زمین پر کسی جگہ پھونک مار دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پھونک سے جو زہر آئے گا اس کی وجہ سے وہ زمین ناکارہ ہو جائے گی، اور اس میں قیامت تک کوئی چیز اگ نہیں پائے گی۔ جب زمین پہ وہ پھونک مارے تو یہ حال ہو، تو انسان کو وہ آ کے ڈسے تو اس کا کیا حال ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے بارے میں سوچتے، قبر کے بارے میں سنتے، یا قبر کو دیکھ لیتے، بے تحاشا روتے۔
اور پوچھنے پر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منه، تمام قسم کی چیزوں میں سب سے زیادہ بھیانک منظر قبر کا منظر ہے۔ تو کبھی اس کو دیکھ کر خوف کھائے، روئے، آخرت کو سوچے اور اس کے بارے میں خوف کھائے کیا ہوگا، حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا تو کیا ہوگا، میں حساب دے سکوں گا کہ نہ دے سکوں گا، اور میری اچھائیاں غالب ہوں گی کہ برائیاں غالب ہوں گی۔ آدمی کو یہ سب کچھ سوچنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے انسان کے دل میں خوف طاری ہوتا ہے۔ کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ گناہ انسان کو تباہی میں ڈالنے والے ہیں، چاہے وہ گناہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، اندرونی گناہ ہو یا اوپر سے ہونے والے گناہ ہو، گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں۔ حضرات اکابرین سلف، ان کی زندگیوں کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روتے تھے، اللہ کے خوف سے بھی روتے تھے، آخرت کی فکر سے بھی روتے تھے، اللہ کی محبت میں بھی روتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر یا اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ کی عظمت و جلالت کی وجہ سے روتا ہے تو اگرچہ اس کی آنکھ میں ایک چھوٹا سا آنسو نکل آئے اور وہ آنسو اتنا ہو جتنا کہ مکھی کا سر، مکھی کتنی اور مکھی کا سر کتنا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کا وہ آنسو اگرچہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، جس آدمی سے یہ آنسو نکلیں گے اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رونا بہت بڑی عبادت ہے، رونے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ رونے کی عادت کیسے ڈالیں؟ ان چیزوں کو یاد کرو جس کو ابھی میں نے پیش کیا۔ کبھی اپنے گناہوں کو یاد کرو، کبھی اللہ کی عظمت و جلالت کو یاد کرو، کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا معاملہ کر کے دیکھو، اللہ کی نعمتوں، رحمتوں اور اس کی طرف سے آنے والی عنایتوں اور الطاف، ان کو سوچا کرو۔ اور کبھی آخرت میں پیش آنے والے مراحل، موت کے بعد قبر کا منزل، قبر کی منزل، اس کے بعد حشر و نشر کی منزل، حساب اور کتاب کی منزل، ان کو سوچا کرو۔ ان چیزوں کو سوچنے سے انسان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب انسان روئے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ ان قطروں کی وجہ سے وہ قطرے اللہ کو تمام قطروں میں سب سے زیادہ محبوب۔ ایک قطرہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے، اور دوسرا قطرہ خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں اللہ کے لیے لڑ کر نکلتا ہے۔ یہ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں، آنسوں کا قطرہ اور خون کا قطرہ۔ خون کا قطرہ تو ہر وقت آپ نہیں نکال سکتے، لیکن بھائیوں آنسوں کا قطرہ تو ہر روز نکال سکتے ہیں۔ جب جہاد ہوگا، جہاد میں جائے گا، اللہ کے لیے لڑے گا، وہاں پر خون کا قطرہ بہانے کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن اب تو ایسا موسم نہیں ہے، ہمارے لیے حالات ایسے نہیں ہیں۔ مومن شہادت کو اپنے لیے فضیلت سمجھتا ہے، مومن اللہ کے راستے میں مر جانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔
دل میں تو یہ ارادہ رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے جہاد کا موقع دیا، ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی حفاظت، ان کاموں کے لیے اپنے جان و مال اور ہر چیز کی ہم قربانی دیں گے، ضرورت پڑے تو اپنا خون بھی بہا دیں گے۔ لیکن یہ تو جب پیش آئے گا تب پیش آئے گا، لیکن خون کا قطرہ، آنسوں کا قطرہ تو آج بھی بہا سکتے ہیں۔ یاد کرو اپنے گناہوں کو، یاد کرو اپنے عیوب کو، یاد کرو آخرت کو، یاد کرو قبر کی منزلوں کو، یاد کرو اللہ کی جلالت و عظمت کو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی عنایات اور رحمتوں اور اس کی طرف سے آنے والی مہربانیوں کو۔ اس کی وجہ سے انسان رو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا روتے تھے۔ کبھی کبھی آپ ایک ہی آیت پڑھتے رہتے، روتے رہتے، پڑھتے رہتے، روتے رہتے، یہاں تک کہ پوری رات اسی میں گزر جاتی۔ ایک دفعہ رات میں کھڑے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت شروع کی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، آپ ان بندوں کو عذاب دینا چاہیں تو آپ کو کون روکنے والا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو بندوں کو عذاب دینا چاہے تو یہ تو تیرے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں، آپ ان کے خالق ہیں، آپ کو کون روکنے والا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم، اور اگر آپ بخشنا چاہیں تو بھی کون روکنے والا ہے؟ آپ تو عزیز الحکیم ہیں۔ عزیز کے معنی زبردست، آپ کو جو ہے پوری قوت ہے، پوری طاقت ہے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، اور آپ حکمت والے بھی ہیں۔ دو میں سے جو چاہے آپ حکمت ہی سے کرتے ہیں۔ اگر معاف کریں گے تو بھی حکمت ہوگی، اور اگر عذاب دیں تو بھی حکمت ہوگی۔ انک انت العزیز الحکیم، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے قیامت کے دن، اس کا ذکر قرآن میں آیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی نماز میں کھڑے ہو کر یہ تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ پوری رات روتے روتے یہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیش کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحابہ نے حضرت عائشہ سے جا کر پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے، کوئی عجیب بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کے نبی کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، ہر بات عجیب۔ آپ کا کھانا عجیب، آپ کا بولنا عجیب، آپ کا چلنا پھرنا عجیب، آپ کا اٹھنا عجیب، آپ کا سونا عجیب، ہر چیز نرالی۔ اللہ نے آپ کو صورت دی تو وہ نرالی، اور سیرت دی تو وہ نرالی۔ آپ کو اللہ نے صورت کا ایسا کمال دیا، دنیا میں ایسا چہرہ، ایسا جسم، ان خوبیوں اور کمالات کا حامل اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور جو سیرت کا کمال، وہ تو کیا کہنے، اللہ نے آپ کو اس کے اندر بھی انتہائی درجے کامل بنایا تھا۔ اسی حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک دفعہ کا واقعہ سنو۔ رات کا وقت گزر گیا تھا اور کافی وقت گزر گیا تھا، تب اللہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، میں لیٹ گئی تھی،
آپ تشریف لائے، میں نے استقبال کیا، پھر آپ کو لا کر بستر پہ سلایا، میں بازو لیٹ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ مجھ کو چھوڑ، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتا ہوں۔ اس کو عجیب بات کہا حضرت عائشہ نے، کیوں؟ رات کا وقت ہے، دن بھر کی مصروفیت سے فارغ ہو کے آئے ہیں، تھکان ہوگی، جسم چور چور ہوگا، نیند کا غلبہ بھی ہوگا، پھر حسین اور خوبصورت اور سب سے زیادہ محبوب ترین بیوی بازو موجود ہے اور بستر موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں عائشہ مجھ کو چھوڑ، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر میرے پاس رہیں، یہ مجھے بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ میرے قریب ہو، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جائیں تو وہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ بیوی ہونے کا حق بھی ادا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی رعایت بھی کری۔ اگر صرف یہ کہتی اچھا ٹھیک ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی رعایت تو ہوتی، لیکن بیوی ہونے کا حق ادا نہ ہوتا۔ اور اگر یہی کہتی نہیں آپ میرے ہی پاس رہیں، تو پھر اللہ کے نبی کے دل کی رعایت نہ ہوتی۔ تو حضرت عائشہ کا مزاج دیکھو، ان کی عقل دیکھو، ان کی سمجھ دیکھو کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے پاس رہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ بیوی ہونے کا یہی تقاضا ہے کہ وہ ایسا پیش کرتی، لیکن اللہ کے نبی کے دل کی رعایت کی اور کہا اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں جائیں تو مجھے بھی یہ پسند ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ فرماتی ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، وضو فرمایا اور پھر آ کے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنی شروع کی، روتے رہے۔ پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے، بیٹھ کر دعا مانگتے رہے اور دعا میں روتے رہے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور مزید روتے رہے تو آنکھوں اس کی وجہ سے آپ کا جو کرتا تھا اور آپ کی گود تھی وہ ساری کے ساری تر ہو گئی۔ یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے رونے کی کیفیت۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، وہ لوگ آخرت کی فکر سے کیسا روتے تھے۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، سورہ حج کی ابتدائی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ عجیب آیت ہے، دلوں کو دہلا دینے والی، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ انتہائی خطرناک زلزلہ ہے، ہیبت ناک زلزلہ ہے۔ شیء عظیم کہا اس کو اللہ نے، معمولی قسم کی چیز نہیں، وہ تو بڑا ہی عجیب ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ کیا کیفیت ہوگی؟ جب قیامت طاری ہوگی اور زلزلہ زمین کو آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، زمین کے اندر کے خزانے اگل جائیں گے، زمین بول پڑے گی فلاں نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، اللہ اکبر، فلاں نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ بدکاری کی تھی، فلاں نے وہاں کھڑے ہو کر میرے اوپر بیٹھ کر یہ گناہ ناجائز حرکت فلاں حرکت کی تھی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ اللہ اس پر وحی کریں گے کہ بول، زمین بولے گی. یہ ہے قیامت کا ہولناک زلزلہ. ان آیتوں میں اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. یہ ایسا دن ہوگا جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اللہ اکبر. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. تم وہاں دیکھو گے یہ کیفیت کہ اگر وہاں کوئی ماں اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو چھاتیوں سے دودھ پلاتی ہوگی تو وہ خوفناک حالت کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی. آپ نے دنیا میں کہیں دیکھا ہے کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، لیکن کوئی ماں اپنے بچے کو بھولتی ہے؟ ماں کو بخار آ جائے، ماں کو تکلیف ہو جائے، ماں کو آپریشن ہو جائے، ماں کو کچھ ہو جائے، لیکن جب تک اس کے ہوش برقرار ہے وہ اپنے بچے کو کبھی نہیں بولتی. لیکن قیامت کا ہولناک منظر ایسا ہوگا، اللہ کہتے ہیں تم وہاں دیکھو گے ہر ایسی عورت کو جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اس کے بعد میں فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اگر کوئی حاملہ عورت وہاں ہوگی، خوف و دہشت کے مارے اس کا بچہ گر پڑے گا. ایسا خوف، ایسی دہشت، ایسی وحشت طاری ہوگی کہ اس کی وجہ سے بچہ نکل پڑے گا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اور تو دیکھے گا کہ لوگ وہاں پر ایسے ہیں جیسے نشے میں ہوتے ہیں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. لوگ نشے کے جیسے ہیں، نشے میں مبتلا جیسے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں پیا ہے، کوئی شراب نہیں پیے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس کی وجہ سے انسان کے ہوش ہو جائے. وہ چلے گا تو ڈگمگا کے چلے گا جیسے کہ نشے والا چلتا ہے. یہ کیفیت اور حالت ہوگی. اللہ نے اس کا ذکر کیا جب یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا. ایک سفر میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. سفر میں صحابہ مختلف جگہ پر بٹے ہوئے تھے، سو گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ پر تھے، جنگل کا ایریا ہے. یہ آیتیں نازل ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پکارا، آؤ جلدی آؤ. تمام صحابہ لپک کر آنے شروع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ابھی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. جب یہ آیتیں آپ نے سنائی تو حضرات صحابہ کے ہوش اڑ گئے، چیخیں مار مار کے رونے لگے. اللہ اکبر. کیا ہوگا؟ یہ ہے قیامت کا ہولناک منظر. جب یہ قیامت کا منظر سنے تو صحابہ کے ہوش اڑ گئے.
امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز کے اندر قرآن پاک کی آیت پڑھی، جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں پائے گا، سب کے منہوں پہ تالا پڑ جائے گا، وہ اپنا عذر اپنی بات رکھ نہ پائیں گے۔ یہ آیتیں جب انہوں نے پڑھی، امام شافعی روتے رہے، عجیب کیفیت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ سورہ زلزلت، اذا زلزلت الارض زلزالها، نماز عشاء میں امام نے پڑھی، امام صاحب پیچھے تھے، روتے رہے یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی، سارے لوگ نمازیں پڑھ کے چلے گئے، امام ابو حنیفہ اسی جگہ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ان کے شاگرد جو اس مسجد کے مؤذن تھے، انہوں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ تو اپنے ہوش ہی میں رہی، امام ابو حنیفہ اپنے ہوش ہی میں نہیں، کیونکہ یہ آیتیں پڑھی گئی تھی نماز میں، اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو اس وقت کو جب کہ زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے خزانے اگلنے شروع کر دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ارے کیا ہوا زمین کو، کیوں ایسا کر رہی ہے، کیا نکل رہا ہے، وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زید نے میرے اوپر یہ کیا، بکر نے میرے اوپر یہ کیا، فلاں نے میرے اوپر زنا کیا، فلاں نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر شراب پی تھی، فلاں نے یہاں بیٹھ کر جھوٹ کہا تھا، فلاں نے دھوکے بازی کی تھی، فلاں نے غلط پلان بنایا تھا، فلاں نے یہ بری حرکت کی تھی، زمین کے حصے انسان کے خلاف گواہی دینے کھڑے ہو جائے، کیا حال ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، کیونکہ اللہ اسے حکم دے گا، وہی کرے گا، بول، وہ بولے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور اس دن لوگوں کی الگ الگ جماعتیں بنا دی جائے گی۔ کیا جماعتیں ہیں؟ کافروں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں میں اہل اللہ کی جماعت، فاسقوں کی جماعت، بدکاروں کی جماعت، جھوٹ بولنے والوں کی جماعت، دھوکے بازوں کی جماعت، شرابیوں کی جماعت، زناکاروں کی جماعت، ارے پتہ نہیں کس کس قسم کے لوگ ہوں گے، ہر ایک کی الگ الگ جماعت بنا دی جائے گی۔ دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا وہ چوروں کی جماعت۔ اب ذرا سوچو ہمارا حشر کس میں ہوگا پتہ نہیں، کہیں چوروں میں تو نہیں اٹھایا جائے گا، بے نمازیوں میں تو محشور نہیں کیا جائے گا، کہیں جھوٹوں میں تو ہم کو شمار نہیں کیا جائے گا، کہیں بدکاروں میں ہم کو شمار نہیں کیا جائے گا، کیا نہ کہاں ہم کو کھڑا کیا جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ یستر الناس اشتاتا، الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی، کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ لوگ ان کے اعمال کو دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے۔ دیکھتے ہو دیکھو چوروں میں کھڑا ہے، یہاں تو مولویوں میں تھا وہاں چوروں میں آ گیا، یہاں نمازیوں میں شمار کیا جاتا تھا وہاں دھوکے بازوں میں کھڑا کیا گیا، یہاں جھبے و قبے میں نظر آتا تھا
وہاں پر زانیوں میں شمار کیا گیا. یہاں پر دیکھے تو بڑا اچھا لگتا تھا، وہاں پر پتہ نہیں کون سی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ اکبر. بھائیو، اس بات کو سوچنے کے بعد اپنی اصلاح کے لیے فوراً تیار ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ کیا خبر ہمارا حشر کس میں ہونے والا ہے. بسا اوقات انسان لوگوں کے سامنے اچھا بنتا ہے، داڑھی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے، لیکن داڑھی رکھ کر دھوکے بازی کر رہا ہے. لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اللہ والا، حالانکہ وہ شیطان والا ہے. دنیا والوں کی آنکھوں میں ہم دھول جھونک سکتے ہیں، جھبے سے، داڑھی سے، امامے سے، ٹوپی سے اور اپنے ظاہری اعمال سے، لیکن اللہ تو حقیقتوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ کے فرشتے جو لکھنے والے ہیں وہ حقائق کو لکھیں گے. کون کیا کر رہا ہے فرشتے لکھیں گے، زمین گواہ بنے گی. ایک آدمی مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے اور ساری دنیا کہہ رہی ہے ماشاءاللہ نمازی ہے، نمازی ہے، نمازی ہے، لیکن یہ اپنے گھر میں جا کر کسی زمین کے اوپر گناہ کر رہا ہے. قیامت کے دن وہ زمین اس کے حق میں، اس کے خلاف گواہی دے. تو اس کو کہا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی اس کا بدلہ بھی وہاں وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی اس کا بدلہ بھی وہاں پر اس کو دیکھنے کا نوبت آئے گی. امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے تھے، امام نے یہی سورت پڑھی. امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہوش میں نہیں. اس آیت کے مضامین نے ہوش اڑا دی ہے، وہ آخرت کی سوچ میں چلے گئے، اسی تدبر تفکر میں رہ گئے. یہاں تک کہ ان کے شاگرد ابن السکیت، انہوں نے مسجد میں جو چراغ جل رہا تھا اس کو بند کر دیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے. یہاں تک کہ فجر سے کچھ پہلے وہ اذان دینے کے لیے پھر مسجد کو آئے اور چراغ جلایا. گھس کر دیکھا کہ ابو حنیفہ اسی جگہ پر ہے جہاں رات میں چھوڑ کر گئے. بس فرق ہے تو یہ ہے کہ گئے تھے تو وہ بیٹھے تھے، اب آئے ہیں تو کھڑے ہوئے. نماز پڑھ پڑھ کے پوری رات اسی جگہ پر گزار دی. جب یہ گھسے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ اس بوڑھے پہ رحم کر دے، اے اللہ اس بوڑھے پہ رحم کر دے. آپ نے قرآن میں فرمایا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. اے اللہ اس بوڑھے پہ رحم کر دے. رو رو کر اللہ سے التجا کر. شاگرد آئے، چراغ جلایا، امام صاحب کو احساس ہوا کوئی آ گیا. دیکھا شاگرد آئے، ان کو اپنے قریب بلایا اور کہا میری حالت کسی کو نہ بتانا، میری حالت کسی کو نہ بتانا. ان کے شاگرد نے یہ واقعہ ان کی زندگی تک کسی کو نہیں بتایا. ان کی زندگی کے بعد انہوں نے بیان کیا، یہ واقعہ ہم تک پہنچا ہوا ہے. تو بھائیوں، ہم سب کو اپنے گناہوں پر رونا ہے، آخرت کی فکر میں رونا ہے، اور قبر کو سوچ کر رونا ہے، اور اللہ کی محبت میں بھی رونا ہے، اللہ کے خوف میں بھی رونا ہے. لہذا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، روئیں پلائیں. رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تم رو نہ سکو تو رونے کی صورت کم از کم بنا لیا کرو.
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب